مطلب سب سے پہلے جو باتیں عوام تک پہنچ رہی ہیں ان دنوں جو IMA کے معاملے میں، اس میں خصوصاً علماء کو نشانہ بناتے ہوئے الیکٹرانک میڈیا اور کنڑ میڈیا کے حوالے سے یا انگریزی چینلز کے حوالے سے علماء کو بدنام کر کے عوام کو دور کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، ایک طرف تو یہ طبقہ پہچان رہا ہے ملت کا، دوسری طرف فکر مندی ہے، اس سلسلے میں آپ کی وضاحت مطلوب ہے۔ اس خصوص میں ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ سوالات ہم آپ سے کر لیں اور آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے، جو اخبارات یا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے منصور خان جو ہندوستان سے فرار ہو چکے ہیں یا کہیں وہ پوش ہیں، ان سے آپ کے رابطے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میسنجر کے ذریعے آپ کی بات ہو رہی ہے، اس کی کہاں تک سچائی ہے اور آپ کا کیا ہے؟ یہ خبر پبلک ٹی وی سے عام ہو رہی ہے اور غالباً کل سے مسلسل اس کی طرف سے اس کی اشاعت جاری ہے، اور اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ 1 پیسے کی کیا بلکہ اس سے کم کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، 100% جھوٹ پر مبنی ہے اور کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میسنجر کے ذریعے کالنگ ہوتی ہے، جبکہ میں میسنجر استعمال ہی نہیں کرتا۔ جب میں میسنجر استعمال ہی نہیں کرتا تو اس سے کالنگ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ایک خبر ہے جس کو پبلک ٹی وی کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس خبر کی اشاعت کے بعد وہاں کے 2 نمائندے میرے پاس کل آئے تھے اور انہوں نے اس کی وضاحت خود طلب کی، اور پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ خبر شائع کر دی، لیکن کون اور کس ذریعے سے آیا ہے اس کا کچھ ہمیں علم نہیں تھا۔ بعد میں ہم اس سلسلے میں متوجہ ہوئے، تو اس لیے آپ ہی سے وضاحت طلب کرنے کے لیے ہم لوگ آئے۔ تو میں نے پوری وضاحت جیسے ابھی آپ کے سامنے کی، اسی طرح اس کی وضاحت پورے طور پر میں نے کی۔ اس کے باوجود یہاں سے جا کر انہوں نے اب تک اسے شائع نہیں کیا۔ اس پر جو ہے انشاءاللہ ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا اسٹیپ لینا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال، اور اس ضمن میں آپ بتا کے رہے تھے کہ کوئی تصویر اس سے پہلے لگی ہوئی نہیں تھی۔ ہاں، یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے تو کوئی تصویر کے بغیر ہی وہ اس خبر کو شائع کر رہے تھے۔ کل یہاں آ کر جانے کے بعد جو ہماری ویڈیو لی گئی اور اس میں بیان بھی، اسٹیٹمنٹ بھی لیا گیا، اسٹیٹمنٹ کو تو شائع نہیں کیا اور تصویر اسی پرانی خبر کے ساتھ انہوں نے لگا دی، جو انتہا درجے کی گھناؤنی حرکت ہے، جس کے اوپر جو ہے افسوس بھی ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر جو صحافت کا نام لے کر میدان میں آتے ہیں، نہایت افسوس و دکھ کی بات ہے۔ اور ہمارے اردو اخبارات کا حال بھی یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس خبر کو بغیر نام کے شائع کر دیا ہے، جبکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہم سے بھی رجوع کرتے، یا جس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرتے اور اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کے بعد وہ اقدام کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ صرف اسی خبر کو بنیاد بنا کر اپنے اخبارات کے اندر بھی اس کو شائع کر دیا ہے، جو بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے۔ دوسرا سوال جو عام لوگوں کے ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ روپے یہ ہے کہ گزشتہ دنوں یعنی 2-3 سال قبل آپ نے IMA میں روپے جمع کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیا تھا، یعنی کسی مجمع سے خطاب کیا تھا، یا اسی طریقے سے آپ کا ایک پرچہ بھی شائع ہوا تھا IMA کی کتاب اس میں IMA کے تعلق سے، اس پر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ نے دراصل اس کو جواز قرار دے دیا ہے، اس پر آپ کی وضاحت کیا ہے؟ جی، زیادہ تر لوگوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے
کہ ہم نے جواز کا فتویٰ دیا، جبکہ میرا کوئی بھی فتویٰ اس کمپنی کے تعلق سے کسی بھی قسم کا موجود نہیں ہے، نہ ہمارے ادارے کی طرف سے، نہ میرا ذاتی طور پر کوئی فتویٰ آج تک شائع ہوا، نہ کسی اخبار میں، نہ ان کو ایسا دیا گیا کہ وہ کسی کو دکھا سکے۔ جو لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ان سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کے پاس ہمارا کوئی فتویٰ ہو تو دکھائیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم نے کوئی فتویٰ دیا۔ رہی تائید کی بات، تو میں نے جو رسالہ لکھا تھا IMA کے بارے میں کہ میرا اس کے بارے میں موقف کیا ہے، لوگوں نے اس کو پورے طور پر شاید نہ پڑھا ہو، جس کی وجہ سے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہوں۔ باقی میں نے اپنی پوری ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس کے اندر 2 باتوں کی وضاحت کی۔ ایک تو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو طریقہ کار اس کمپنی کا ہم نے سمجھا اور انہوں نے ہمارے سامنے ظاہر کیا اور اس کی تفصیلات ہمارے سامنے رکھی، اور ہم نے خود اپنے طور سے اس کو جانچنے پرکھنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ یہ طریقہ کار جائز طریقہ کار ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی وضاحت اسی کتابچے کے اندر موجود ہے کہ شرعی جواز کے اظہار کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کمپنی قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، یا یہ آدمی فراڈ کرے گا۔ شرعی نقطہ نظر سے جو سوال کیا گیا ہے بس اتنا انہوں نے جو بتایا، تفصیلات ہمارے سامنے رکھی، اور اس کے علاوہ اور مفتیوں نے بھی فتویٰ دیا ہے۔ میں نے تو صرف کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے، کچھ اور دیگر علماء سے انہوں نے رجوع کیا اور اس کا فتویٰ ان کو دیا گیا ہوگا، لیکن ہماری طرف سے تو کوئی فتویٰ نہیں۔ کتاب کے اندر صرف وضاحت، اور وہ وضاحت بھی اس لیے پیش آئی، وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مدرسے میں ان کا کچھ تعاون ہوا۔ جب تعاون ہوا تو بعض حضرات کی طرف سے یہ اشکال کیا گیا کہ یہ ناجائز ہے، تو پھر ہم کو متوجہ ہونا پڑا کہ بھائی اگر یہ ناجائز ہے تو ہم نہیں لے سکتے، اس لیے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ شرعی نقطہ نظر سے اپنی ضرورت کو محسوس کر کہ کیا اس کا طریقہ کار ہے، کیا یہ لوگ کرتے ہیں، کس انداز سے کرتے ہیں، جو کچھ کہ ہم کو انہوں نے بتایا اور ہم جا کر معلوم کر سکے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے طور سے یہ رائے قائم کی کہ بھئی یہ طریقہ کار جائز ہے۔ یہ جو مالی تعاون کے سلسلے میں مدرسے کے مطابق یہ بات پہلے ہوئی تھی یا سوال جو ان کی طرف سے آیا تھا یہ معاملہ؟ نہیں، سوال ان کی طرف سے نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، کوئی سوال ان کی طرف سے ہمارے ہاں آیا ہی نہیں، آتا تو جواب جاتا۔ اس سے میں نے کہا نا کہ ہماری طرف سے کوئی فتویٰ ان کے سلسلے میں نہیں شائع ہوا، اس سے کہ سوال ہی نہیں کیا گیا، نہ ان کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے۔ اور یہ بات میں نے اس رسالے میں بھی لکھی ہے۔ رسالہ لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ علماء نے اسے ناجائز قرار دیتے ہوئے ہمارے اوپر یہ اشکال کیا کہ یہ جو تعاون ہو رہا ہے یہ غلط ہے، نہیں لینا چاہیے۔ اس پر ہم نے جو ہے وہ تفصیلات معلوم کرنے کے بعد اپنا اطمینان کر لیا، اور جن لوگوں نے یہ کہا تھا ان کو جواب دینے کی ہم نے کوشش کی، ان کو بھی ہم نے سامنے بٹھایا کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ بھی کیا کہتے ہیں، اور اس کی پوری تفصیل تو میں نے اسی رسالے میں لکھی ہے۔ یہ IMA کی تائید میں رسالہ نہیں لکھا گیا، نہ اس کے جواز کا فتویٰ دینے کے لیے وہ رسالہ لکھا گیا۔ چنانچہ اس کی تمہید کے اندر میں نے خود یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ نہ تو جواز کا فتویٰ ہے اور نہ ہی IMA کی تائید ہے۔ یہ پہلے ہی صفحے کے اوپر یہ دونوں لفظ لکھے ہوئے موجود ہیں۔ بس وضاحت ان علماء کے سامنے مجھے کرنا تھا کہ میں نے جو لیا، جو میں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے طور سے جائز سمجھ کے کر رہا ہوں، یہ میری رائے ہے۔ ایک ہوتی ہے رائے اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ رائے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے طور سے ایک بات کو سمجھتا ہے، لیکن ہر بات جو سمجھی ہوئی وہ فتویٰ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کا اظہار کر کے لوگوں کو نہ بتائے کہ بھئی یہ ایسا ہے۔ لہٰذا یہ فتویٰ نہیں تھا، اپنی رائے کا اظہار تھا، اور اس میں علماء کا جو اختلاف تھا وہ پہلے سے چل رہا تھا، تو ہم نے ایک تو اس میں اس کی وضاحت کی، دوسری اس بات کی وضاحت کر دی جیسے کہ میں نے کہا کہ بھئی یہ کمپنی باقی رہے گی نہیں رہے گی، یہ آدمی فراڈ کرے گا، بھاگ جائے گا، اس کے امکانات موجود ہیں، اس لیے جو بھی اس میں
روپیہ لگا بھی موجود ہے، جو چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اتنی وضاحت کے باوجود یہ سمجھنا کہ ائمہ کی تائید اس میں کی گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی صداقت ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں تائید نہیں ہے بلکہ عدم تائید ہے. جی یہ اس کی وضاحت ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے. اور آپ نے فتوے کی بات پوچھی، فتوے کے تعلق سے اور وضاحت میں نے کر دی. اسی کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، میرا کوئی بیان، ہزاروں بیانات میرے نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، پورے ہندوستان میں ہوتے ہیں اور جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں. کبھی بھی بھول چک کر بھی اس کمپنی کا میں نے نام نہیں لیا ہے تو صرف اس بیان میں لیا ہے جو آج سے 10 ماہ پہلے اس وجہ سے بیان کیا کہ لوگ ڈوب رہے ہیں مختلف کمپنیوں کی وجہ سے، اس لیے وہ ہوشیار ہو جائیں، ایسی کمپنیوں سے ہوشیار ہو جائیں. ہوشیار کرنے کے لیے جو 10 مہینے پہلے جی وضاحت کی تھی، اور یہ وضاحت اس سے پہلے 2 سال پہلے یعنی آج سے 3 سال پہلے رسالے میں کر دی گئی تھی، اس کو میں نے دہرایا تھا. باقی اس کی تائید کے لیے کوئی ایک جملہ بھی میرے کسی بیان میں نہیں ملے گا اور کسی رسالے میں نہیں ملے گا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اور جو ائمہ کے بارے میں رسالہ لکھا گیا اس کی پوری نوعیت اور حقیقت آپ کے سامنے ابھی میں نے عرض کر دی ہے. پھر موجودہ حالات کے تحت امت مسلمہ کے نام کوئی ایک پیغام ایسا جو اس وقت میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو حادثہ پیش آیا اور اس سے پہلے بھی بعض کمپنیوں کے ڈوبنے سے امت مسلمہ کا جو سرمایہ لٹ کر پریشان حالی پیش آئی، یہ ایک انتہائی افسوسناک اور کربناک صورتحال ہے جس کے اوپر کتنا بھی افسوس کیا جائے، رویا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. اور عوام کے اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اور جس آدمی نے یہ حرکت کی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی ظالمانہ اور انتہائی فاسقانہ، وہ مجرمانہ عمل کر کے یہاں سے گیا ہے، اور اس کی سزا اس کو اللہ کے پاس تو ضرور ملے گی. اور انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور بضرور کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا کریں گے کہ ان کا بدلہ ان کو مل کے رہے گا. اس لیے میں تمام امت کے لوگوں سے اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پر صبر کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اپنے حالات و معاملات کو درست کرنے کی فکر کرتے رہیں. اور دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آئندہ اس سلسلے میں چوکنا رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے صرف کچھ بہانے بنا کر علماء کے اوپر ان کے سر پر تھوپ کر کسی کمپنی کے پیچھے لگ جانا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے. عقل مندی یہ ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں اور اپنے حالات پر بھی اور دوسروں کے حالات پر بھی غور و فکر کر کے اقدام کریں. یہ نہیں کہ ہم اندھے بن کے یا لالچی بن کے کسی کمپنی کے پیچھے جائیں اور پھر کسی عالم یا کسی علماء کے اوپر اس کا یہ رکھ دیں، الزام رکھ دیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ بیشتر لوگوں نے جو اس سلسلے میں لگایا ہے، کسی نے کسی عالم سے رجوع نہیں کیا، کسی سے نہیں پوچھا، الا ماشاء اللہ کسی نے پوچھا ہوگا. جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو اس رسالے میں وضاحت میں نے کی، اور میرے یہاں بیدوڑی کی مسجد میں عموماً جمعہ کے بعد اور ویسے بھی عام طور پر کبھی بھی لوگ آ کر اس سلسلے میں سوال کرتے تو میرا جواب ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھائی جائز سمجھنے کے باوجود میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کمپنی میں آپ کو ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، یا آپ کو پورا اطمینان کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اس کی کوئی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے. یہ میرا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اور اس کتاب کے اندر بھی وضاحت میں نے کی ہے. اس لیے میں عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کریں اور اپنے مال کو خود ہی استعمال میں لاتے ہوئے اس کو بڑھانے کی شرعی طریقے سے محنت کریں. محنت اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ محنت کر کے آگے بڑھے. اس سلسلے میں ہر آدمی کو اپنی کوشش اور محنت سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا چاہیے.
یہ چند باتیں آخری سوال یہ کیے کہ آپ کے علاوہ شہر کے مزید 1-2-3 علماء کے متعلق ان دنوں خبریں پھیل رہی ہیں اور میڈیا میں بالخصوص الیکٹرانک میڈیا میں اس کارروائی یہ میڈیا پر ہو یا ایسا کوئی وقت کسی حکام سے ملے، اعلیٰ افسران سے ملے، اس طرح کا کوئی خاکہ بنایا گیا ہے؟ اس سلسلے میں آج ایک میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں علماء اور دانشوران دونوں کو ہم نے بلایا ہے اور انشاءاللہ عشاء کے بعد وہ میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں غور و فکر کیا جائے گا کہ آگے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے اس مسئلے کو لے کر علماء کو بدنام کرنے، مدارس کو بدنام کرنے اور ان کی شناخت کو مٹانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ غیروں کی طرف سے جو ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ نادان قسم کے لوگ جن کو حقائق سے واقفیت نہیں، یا یہ کہ وہ کسی دشمنی اور عداوت اور ذاتی رنجش کا شکار ہیں، ایسے لوگ اس قسم کے مسائل کو ابھار کر علماء کا نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مدارس کو نشانہ بناتے جا رہے ہیں۔ ایسے حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی یہ کوشش یا سازش خود ان کے خلاف بھی ہوگی، اس لیے کہ جو بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں وہ خود اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ایسے تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس قسم کی حرکات سے باز رہیں۔ امت مسلمہ اس وقت جس صورتحال سے گزر رہی ہے اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے بیانات اور اس قسم کی باتوں کے پھیلانے سے خود امت کا بہت بڑا نقصان اور علماء کا، مدارس کا نقصان ہے، ان کی حیثیت عرفی کو ختم کرنا لازم آتا ہے۔ اسے اس قسم کی باتوں سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔